بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، جب پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھال لیا، نے خالد بن ولید کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ وکلاء سے زکوٰۃ لینے کی خاطر بھیجا۔ ان وکلاء میں مالک بن نویرہ بھی تھا، جو بنی حنیف کا سردار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ تھا۔ خالد جب اس کے پاس آیا تو مالک نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی طرف سے جو بھی زکوٰۃ وصول کرنے آتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمارے قبیلے کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے ہی قبیلے کے غربا میں تقسیم کر دیتا تھا۔ کیا آپ بھی ایسا ہی کریں گے؟ خالد نے کہا کہ میں اس قسم کی کسی بات کا پابند نہیں ہوں۔ مالک نے کہا، آپ ایسا کریں کہ جا کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ آئیں، اگر وہ اسی طرح کرنے کا حکم دیں تو آپ اسی طرح کریں۔ اسی قیام کے دوران خالد نے مالک کی بیوی دیکھ لی۔ مالک کی بیوی کا حسن پہلے بھی معروف تھا۔ خالد واپس مدینے میں آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مالک نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، آپ مجھے فوج بھی دیں اور جبراً زکوٰۃ وصول کرنے کی اجازت بھی دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد کی دونوں باتیں مان لیں اور اسے فوج دے کر بھیج دیا۔ جب خالد دوسری مرتبہ واپس گیا تو اس نے مالک کو بلا کر شہید کر دیا اور اس کی بیوی سے صراط نکاح کر لیا، عورتوں کو گرفتار کر لیا، مردوں کو قتل کر دیا، تمام گھر لوٹ کر مال غنیمت کے بطور بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ مالک کا بھائی جو اس وقت قبیلے سے باہر تھا، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر نے بنی حنیف کے وہ لوگ جو قتل ہو چکے تھے ان کی دیت بیت المال سے ادا کر دی۔ قیدی عورتوں کو کنیزوں کی طرح بانٹا جانے لگا۔ ان میں خولہ بنت جعفر بھی گرفتار تھی۔ خولہ مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور قبر پر بیٹھ کر عرض کرنے لگی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کا شکوہ کرنے آئی ہوں۔ ان لوگوں نے ہمیں بلا جرم گرفتار کیا ہے، حالانکہ ہم اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اس بی بی نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، پھر ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگ منکر زکوٰۃ ہو۔ خولہ نے کہا کہ آپ کو غلط اطلاع دی گئی تھی، ہم تو مرنے سے قبل بھی زکوٰۃ کی وصیت کر کے مرتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کی اطلاع درست تھی تو منکر زکوٰۃ مرد تھے یا عورتیں، اور ہمارے بچوں اور عورتوں کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ کسی نے جناب خولہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جواب تھا۔ حضرت طلحہ اور خالد کی خواہش تھی کہ خولہ ہمارے حصے میں آئے۔ جناب خولہ نے فرمایا، تم آپس میں بے سود لڑ رہے ہو، میں صرف اسی کے ساتھ جاؤں گی جو مجھے یہ بتا دے کہ میں نے اپنی ولادت کے فوراً بعد کیا بات کی تھی اور میری ماں نے کیا کہا تھا۔ یہ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بچہ ولادت کے فوراً بعد کوئی بات کرے؟ جناب خولہ نے فرمایا، اگر ممکن نہ ہوتا تو میں کیوں کرتی؟ کچھ اور لوگ بول پڑے، یہ عورت صرف بہانے تراش رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بچہ ولادت کے فوراً بعد بولنے لگے؟ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان لوگوں سے فرمایا، ذرا حوصلہ کرو۔ سب چپ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہیں خولہ کی بات پر اعتبار آئے یا نہ آئے، اس نے بات درست کی ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس نے جو شرط رکھی ہے تمہیں قبول ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ مجھے قبول ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خولہ سے فرمایا، تم اپنی شرط پر قائم ہے؟ خولہ نے عرض کیا، میں اپنی شرط پر قائم ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بات آپ کریں گے ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہوگا؟ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اولاً تو خود خولہ میری بات کی تصدیق کرے گی اور آپ کو ثبوت بھی مل جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام خولہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تجھے بات سناتا ہوں، اگر درست ہوگی تو تصدیق کر دینا۔ خولہ نے عرض کیا، اگر درست ہوگی تو تصدیق کر دوں گی، اور اگر درست نہ ہوئی تو میرا حق ہے کہ میں انکار کر دوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بالکل تجھے
انکار کا حق ہے۔ خولا نے عرض کیا، آپ فرمائیں کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تیری ولادت کا وقت قریب ہوا اور تیری ماں درد زا میں مبتلا ہوئی تو اس نے دوا مانگی، بار الہ اس تکلیف میں میری مدد فرما۔ تیری ماں کی قبولیت دعا تیری ولادت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ جب تیری ولادت ہو گئی تو نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان قریب میرا نکاح ایک سردار سے ہوگا اور اللہ مجھے سردار سے ایک بیٹا عنایت فرمائے گا۔ تیری ماں نے تیرے یہ جملے تانبے کی تختی پر لکھ کر اس جگہ دفن کر دیے جہاں تیری ولادت ہوئی تھی۔ جب تیری ماں کا وقت وفات قریب آیا تو اس نے تجھے وصیت کی، جو شخص تجھے اس تختی کی اطلاع دے وہی تیرا شوہر ہوگا۔ جب تم لوگ گرفتار ہوئے تو نے تختی اپنے دائیں بازو پر باندھ لی۔ اب وہ تختی مجھے دے دے، میں ہی اس تختی کا مالک ہوں، میں اس بچے کا باپ ہوں اور میں امیر المومنین ہوں، تیرے بچے کا نام محمد ہوگا۔ یہ سن کر جناب خولا قبلہ رخ ہوئی اور بارگاہ خالق میں عرض کیا، اللہ کی حمد ہے، اے اللہ مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ پھر تختی کھول کر حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تختی لے کر دیکھی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھی۔ مسجد میں جتنے پڑھے ہوئے بیٹھے تھے سب نے باری باری سے پڑھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو الحسن علیہ السلام آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خولا کو حضرت اسماء بنت امیس کے سپرد کیا، پھر اس سے نکاح کیا اور حضرت محمد حنفیہ کی ولادت ہوئی۔ ناظرین، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔